الحمدللہ آج کی تراویح میں 100 پارہ تلاوت کیا گیا ہے، 14 پارہ آخر کا رکوع اور 5واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ 14 پارہ آخر کا جو رکوع شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ النساء سے شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے متعلق زیادہ تر احکام بیان فرمائے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء کے معنی آتے ہیں خواتین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو یتیموں کے مالوں کو ہرگز نہ کھاؤ، مال ان کے سپرد کر دو، یتیموں کا مال اپنے مال سے ملا کر، ان کا اچھا مال اپنے گھٹیا مال سے ملا کر مت بدلو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازدواج کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص بیک وقت ایک سے زائد نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے شرط ہے، ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر وسعت ہو، اسباب ہو، ہمت ہو، طاقت ہو، بیویوں کے درمیان برابری اور عدل کرنے کا اس کو یقین تو کر سکتا ہے، اور اگر ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا تو ایک ہی پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور بچوں کے میراث کا حکم بیان فرمایا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو، بچوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا اور جو دشمن سے نہیں لڑ سکتا اس کو کیا میراث دیا جائے، وراثت میں حصہ کیا دیا جائے۔ اسلام نے اس سوچ کا خاتمہ کیا اور بچوں کے اور عورتوں کی وراثت میں حصے مقرر فرمائے، حصے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا بیان فرمایا۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہیں وہ محرمات کہلاتی ہیں۔ 3 وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، ایک نسب یعنی خونی رشتوں کی وجہ سے، اور ایک رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے، اور ایک مصاہرت یعنی سسرالی رشتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل محرمات بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد محرمات بیان فرمانے کے بعد 5ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کا بیان فرمایا جن سے نکاح حلال ہے، اور نکاح کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ نکاح کا مقصد صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصد عفت حاصل کرنا، پاک بازی حاصل کرنا ہے۔ نکاح کو مہر کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے۔ نکاح جب کرو تو اپنی عورتوں کا مہر ادا کرو۔ مہر ادا نہ کرنے والا، مہر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، اسی طرح سے دنیا سے چلا گیا، اللہ کے دربار میں وہ زانی بنا کر اٹھایا جائے گا، زنا کرنے والا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد خاندانی نظام کی درستگی کے لیے چند تعلیمات اور ہدایات بیان فرمائی۔ پہلی تعلیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر کا ذمہ دار مرد ہے، گھر کا ذمہ دار، گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی بیوی، عورت مرد کی غلام ہے، اس کی نوکرانی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا باہمی رشتہ ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک بادشاہ کا اور رعایا کا ہوتا ہے۔ چنانچہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ بنایا، ذمہ دار بنایا، عورت کے اخراجات اس کے ذمہ رکھے۔ فطری اور طبعی اعتبار سے مرد کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی عمومی طور پر، اس وجہ سے گھر کا سربراہ، گھر کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بیوی نافرمان ہو جائے اور اس کے اندر نشوز آ جائے تو اس کو اصلاح کے اللہ نے طریقے بیان فرمائے، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلا طریقہ، اگر بیوی نافرمان ہو جائے اس کو سدھارنے کا، اس کے اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے اس کو سمجھایا جائے اور نافرمانی کے نتائج سے اس کو واقف کروایا جائے۔ دوسرے نمبر پر اس کا بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہ مانے تو تیسرے نمبر پر آخری درجے میں انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے عورت کو مارا جا سکتا ہے، اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے مخاطب ہر طرح کے لوگ ہیں، شہری بھی ہے، دیہاتی بھی ہے، جنگلی بھی ہے، صحرا کے لوگ بھی ہیں، مہذب لوگ بھی ہیں، اکھڑ مزاج لوگ بھی ہیں، اور با کردار لوگ بھی ہیں، بد کردار لوگ بھی ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کا حکم کب دیا؟ جب کہ عورت اکھڑ مزاج ہو، نہ سنے تب مارنے کا حکم دیا۔ بار بار جو مرد اپنی عورتوں پر بلا وجہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، ان کے ظلم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اس آیت کے ایک شان نزول ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے مکۃ المکرمہ میں، تو مکۃ المکرمہ کی چابی کی ذمہ داری حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے ذمہ تھی، انہوں نے روک دیا اندر جانے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو، ایک وقت آئے گا وہ منظر اپنی نگاہوں میں گھماؤ، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھے اختیار ہوگا جس کو چاہے میں چابی دوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں حضرت محمد کے کہے ہوئے جملے پر میرے دل میں یقین آ گیا تھا اسی وقت، لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی داخل ہوئے، آپ نے عثمان کو بلایا، لاؤ چابی دو۔ چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے، آپ مکے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے نمازیں پڑھی۔ اس دوران باہر صحابہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت سے صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ چابی کی ذمہ داری ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی یہ خواہش کرنے لگے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیتیں اتری، امانت جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عثمان کو بلایا اور عثمان کو بلا کر چابی دیتے ہوئے فرمایا عثمان یہ رکھو، یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی شیبی خاندان میں کعبۃ اللہ کی چابی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت دیکھ کر اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نظام عدل کو بیان فرمایا۔ اسلام کا نظام عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے، چاہے وہ نظام کسی کے خلاف چلے جائے لیکن اسلام عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ چنانچہ ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا اور یہودی کے درمیان زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں مقدمہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہادتوں کو دیکھ کر، گواہیوں کو دیکھ کر، دستاویزات کو دیکھ کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو منافق نے بات نہیں مانی، باہر نکل کر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، جاؤ حضرت عمر کے پاس جا کر فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر سے کہا کہ ہم نبی کے پاس گئے تھے، نبی نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نبی کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس آتے ہو؟ اندر گئے، تلوار لی، منافق کی گردن اڑا دی، سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ منافقین شور مچانے لگے، عمر نے ناحق ایک جان کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ جب تک آدمی نبی کے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نہ مانے گا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے نبی کی بعثت کے مقصد کو بیان فرمایا، نبی کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر فرمایا۔ سورہ فاتحہ میں دعا میں بندہ اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ 5ویں پارے میں ان انعام یافتہ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہے، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ 4 لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد جہاد، قتال، ہجرت کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، اس کے ضمن میں صلاۃ الخوف کا تذکرہ فرمایا۔ اسلام کے عدل کا ایک اور واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان نے راتوں رات چوری کر کے یہودی پر اس چوری کا الزام ڈال دیا۔ اس مسلمان، بظاہر مسلمان منافق تھا، اس کے گھر والوں کی چکنی چکنی باتوں میں آ کر نبی علیہ السلام متاثر ہو گئے۔ قریب تھا کہ نبی یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، اے اللہ کے نبی آپ خیانت کرنے والے لوگوں کی طرفداری مت کیجیے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے۔ اسلام کا نظام کتنا بہترین نظام ہے، ایک مسلمان کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں ان آیتوں کو لکھ دیا گیا اور قرآن میں ان آیتوں کو ثبت کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ فرمایا، اور عذاب خداوندی سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اہم نسخے بیان فرمائے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 2 کام کرو، ایک کام اللہ کی نعمتوں کا استحضار، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اور دوسرے اپنے عقائد کو درست کر لو۔ ایمان
کہ بنیادی چیزوں پر تمہارا ایقان ہونا چاہیے، تمہارا اطمینان ہونا چاہیے، قلبی طور پر تمہیں اطمینان ہونا چاہیے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان والے یعنی تمہارے عقائد درست ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔